کائنات کی شان میں ہی دو تین اشعار آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں تاکہ حضور کی محبت سے آپ کے دل منور ہو جائے۔ نہ تیرنے کے ہنر سے واقف، نہ تیرنے کے ہنر سے واقف، نہ ہم ہیں پختہ سفینے والے۔ نہ تیرنے کے ہنر سے واقف، نہ ہم ہیں پختہ سفینے والے، تیری شفاعت کے آسرے پر روا دواں ہیں مدینے والے۔ ستم تو یہ ہے میرے پیمبر، یہ فقط یہ حلیے کی ورزشیں ہیں۔ یہ جو ہم حضور کا لباس اور حضور کے انداز میں بیٹھے ہوئے ہیں، ستم تو یہ ہے میرے پیمبر، فقط یہ حلیے کی ورزشیں ہیں، وگرنہ ایسے دکھائی دیتے تیری اطاعت میں جینے والے۔ درود گوئی کا سلسلہ تو فقط بہانہ بنا ہوا ہے، اکھٹے ہوتے ہیں روز جام رخ منور کو پینے والے۔ حضور سرور کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا رشتہ ہے، اور یہ محبت نعت سن کر جوان ہوتی ہے۔ میں نے چند اشعار کہیں، پھر اس کے بعد وہ پروگرام آپ کے روبرو ہوگا۔ نعت کیا ہے؟ مدحت کو ایک ایسے پروگرام کا سفر کرا رہا ہوں جس پروگرام میں جہاں آپ کو میٹھی میٹھی آواز سننے کو ملے گی، وہیں پر احساس کی وادیوں میں لے جانے والے انداز سے بھی آپ کو روشناس ہونے کا موقع ملے گا۔ ایک ایسا پروگرام جو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے، جو احساس کی وادی میں لے جاتا ہے۔ واقعات جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آئے، ہم ان کو اپنے کانوں سے تو سنتے ہیں، لیکن ہمیں وہ درد نہیں ہوتا جو درد ایک صاحب ایمان کو ہونا چاہیے۔ میں نے پڑھا ہے، علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ وادی طائف کا وہ قصہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک لہو و لہان ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سرداروں نے، وہاں کے چند اوباشوں نے اتنا مارا کہ حضور کے جسم مبارک سے خون ٹپکنے لگا۔ اس واقعے کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا، اپنے مولا اور اس کائنات کے خالق و مالک کے سامنے ان کی شکایت نہیں کرتے، بلکہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں، اے اللہ میں کمزور ہوں، مجھے ہمت عطا فرما، مجھے قوت عطا فرما۔ جبریل امین اور ان کے علاوہ فرشتے آ کے کہتے ہیں، اے نبی اگر آپ حکم دیں تو ہم ان کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیں گے۔ قربان جائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند پر۔ وہ یہ کہنے لگے، اگر یہ نہیں تو ان کی اولاد آئے گی جو اس دین کو آگے بڑھائے گی۔ ہاں اگر حضرت نوح علیہ السلام کا آپ انداز دیکھیں تو انہوں نے یہ بددعا دی تھی۔ تقریباً 900 سال کی عبادت اور محنت اور دعوت کے بعد 50 یا 80 کے قریب لوگ دعوت کے میدان میں آئے، دین رحمت کے سائے میں آئے، اور پھر جو بددعا ان کفار کے لیے حضرت نوح کی زبان سے نکلی، قرآن نے اس کو نقل کیا، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس روئے زمین پر ایک کو بھی زندہ مت چھوڑنا، اس لیے کہ اگر ان کی پشت سے کوئی اولاد بھی نکلے گی، لا یلد الا فاجرا کفارا، تو وہ بھی فاجر اور کافر ہوگی۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ان ظالم اور اپنے ان ستانے والوں کو بھی بددعا نہیں دی۔ علامہ ابن حجر فرماتے، اس واقعے سے متاثر ہو کر کئی لاکھ عیسائیوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ ہم بھی اس واقعے کو سنتے ہیں لیکن ہمیں درد نہیں ہوتا۔ آج کا یہ پروگرام جو مکہ کی ان ظلم و ستم کی داستانوں پر مشتمل ہے، جو حضور پر پروگرام دارالعلوم کے مدنی دارالمطالعہ سے نکلا، اور آج ہم ضلع بجنور کے اس مایا ناز ادارے میں جامعہ قاسمیہ مدرسہ خادم العلوم کوتوالی دیہات میں بیٹھ کر آپ اس پروگرام کو سن رہے ہیں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے والے طلبہ میں پہلا نام ہے مولوی محمد اویس شہزاد پور، مولوی محمد اسامہ کلیان پور۔ یہ طلبہ تیار ہو جائیں اور فوری طور پر اپنی ترتیب کے مطابق پہنچ جائیں۔ مولوی محمد رافان اکبر آبادی، مولوی محمد محمود جھارکھنڈ، حافظ محمد عاطف سلمہ، مولوی محمد عمار دولت آباد۔ یہ
6 طلباء ہیں جو اس پروگرام کو پیش کریں گے. آپ سنیں. اس کے تعارف کے لیے یہ پروگرام خود اپنا تعارف ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، وقت کی نزاکت کا خیال ناظم ہی کو رکھنا پڑتا ہے. میں ان طلباء سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے انداز سے اپنے اساتذہ کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق پروگرام کو ہم تمام سامعین تک پہنچا دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج سے تقریباً 1590 سال پہلے حضرت عیسیٰ کے ظہور پر 570 برس گزر چکے ہیں. توحید کی روشنی سے دنیا کا ذرہ ذرہ محروم ہے. دنیا کے ہر گوشے میں پتھر کی مورتوں، مٹی کی صورتوں اور سونے چاندی کے بتوں کی پوجا کی جاتی ہے. آواز کہتی ہے خلیل خدا نے جو کعبہ بنایا، بتوں سے قبائل نے اس کو سجایا. طواف ان کا کرتے تھے وہ بدعقیدت کہ رب سے زیادہ بتوں کی تھی عظمت. عبادت کے لائق تھا سورج کو سمجھا کہ فارس میں تاروں کی ہوتی تھی پوجا. مٹاتے تھے اپنے دل کے دکھوں کو کہ دفنا دیا کرتے تھے لڑکیوں کو. بگڑتی تھی جب بھی کوئی بات بن کر تو چلتے تھے تیر اور تلوار خنجر. آپ کی ولادت سے قبل ہی دکھا دیا جاتا ہے کہ ہمیشہ حق ہی غالب رہے گا. حق سے متصادم ہونے والی طاقت خود ہی پاش پاش ہو کر رہ جاوے گی. قدرت کی اعجاز نما طاقت دنیا کو اس حقیقت کا مشاہدہ اس طرح کراتی ہے کہ ابرہۃ الاشرم اور اس کا ہاتھیوں والا لشکر انہدام کعبے کے لیے صنعائے یمن کی طرف سے لشکر کشی کر رہا ہے. قریش اس کی مقاومت سے عاجز و درماندہ ہے. غیرت حق حرکت میں آتی ہے. قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل. کیا اس نے ان لوگوں کی ساری چالیں بیکار نہیں کر دی تھی؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل. اور ان پر غول کے غول پرندے چھوڑ دیے تھے. ترميهم بحجارة من سجيل. جو ان پر پکی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے. فجعلهم كعصف مأكول. چنانچہ انہیں ایسا کر ڈالا جیسے کھایا ہوا بھوسا. اس واقعے کے 50 دن بعد رات بنی سوری ہوئی نکلی اور خیر من الف شہر کی بانسری بجاتی ہوئی ساری دنیا میں پھیل گئی. اور ہی حتی مطلع الفجر کی اجازت نے فرشتگان مغرب کو دنیا میں آنے کی رخصت دے دی. اور رات کچھ روٹھی ہوئی سی
چاند کچھ شرمایا ہوا سا اور تارے شرمندہ ہو کر رخصت ہو گئے. اور آفتاب ہزاروں نازوں ادا کے ساتھ افق مشرق سے نمایاں ہوا. اور حضرت عبداللہ کے گھر میں، آمینہ کی گود میں، عبد المطلب کے گھرانے میں خلاصہ کائنات رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی کو بسد عز و جلال تشریف فرما ہوئے. آواز کہتی ہے ندائی دریچے کھول دو ایوان قدرت کے نظارے خود کرے گی آج قدرت شان قدرت کے یکایک ہو گئی ساری فضا تمثال آئینہ نظر آیا معلق عرش تک ایک نور کا زینہ معین وقت آیا زور باطل گھٹ گیا آخر اندھیرا مٹ گیا ظلمت کا بادل چھٹ گیا آخر مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. ابھی آفتاب ہدایت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات ہست و بود میں طلوع نہیں کیا تھا کہ والد ماجد عبداللہ بن عبد المطلب نے داعی اجل کو لبیک کہہ دیا تھا. قرآن کہتا ہے ألم يجدك يتيما فآوى کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا تھا پھر تمہیں ٹھکانہ دیا؟ ووجدك ضالا فهدى اور تمہیں راستے سے ناواقف پایا تو راستہ دکھایا. ووجدك عائلا فأغنى اور تمہیں نادار پایا تو غنی کر دیا. عمر مبارک ابھی 6 برس ہی تھی کہ آپ ماں کی ممتا سے محروم ہو جاتے ہیں. آواز کہتی ہے مدینے میں عبد اللہ دفن لوگو مقدر نے اس طرح کروٹ دے کو یہاں آمنہ پھر زیارت کو آئی نبی جی کو اپنے ہمراہ لائی. وہ بعد زیارت ہوئی ایسے رخصت کہ ابواب پہ آخر ہوئی ان کی رحلت ملی اپنے دادا کی آغوش الفت ہوئی مطلب کی نگاہ عنایت. کچھ دنوں آفتاب نبوت کی نگہبانی آپ کے دادا عبد المطلب کرتے ہیں، لیکن سن مبارک ابھی 8 منزلیں ہی طے کر پاتی ہے کہ دادا جان بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. مگر ذات خداوندی کی طرف سے اعلان ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك اے پیغمبر کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك اور ہم نے تم سے تمہارا وہ بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری کمر توڑ رکھی تھی. ورفعنا لك ذكرك اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارے تذکرے کو اونچا مقام عطا کر دیا. انبیاء کی سنت کے مطابق
آپ اپنی زندگی اور روزی کا بار کسی پر نہیں ڈالتے ہیں، آپ بکریاں بھی چراتے ہیں، تجارت میں بھی مشغول ہوتے ہیں، آپ خدیجہ کا مال تجارت مزاربت پر بصرہ کی منڈی میں لے جاتے ہیں۔ جب حضرت خدیجہ میسرہ کی زبانی آپ کی صدق و دیانت اور پاکیزہ اخلاق کے بارے میں سنتی ہے تو آپ کے پاس شادی کا پیغام بھیجتی ہے۔ آواز کہتی ہے، خدیجہ نے شادی کا پیغام بھیجا، صداقت دیانت کا انعام بھیجا۔ خدیجہ نے شادی کا پیغام بھیجا، صداقت دیانت کا انعام بھیجا۔ خوشی کا تھا پیغام شادی، ابو طالب یہ سن کر ہوئے اس پہ راضی۔ خدیجہ کا 40 تھا سن عزیزو، خدیجہ کا 40 تھا سن عزیزو، نبی جی کی تھی عمر 25 پیارو۔ خدیجہ رئیسہ تھی مکہ کی، پھر بھی جھکی تھی عقیدت سے پیشانی ان کی۔ آپ کی زندگی میں ایک نیا انقلاب آتا ہے کہ آپ کو خلوت گزینی کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ غار حرا میں شب و روز بسر ہونے لگتے ہیں، آپ حسب معمول غار حرا میں عبادت اور مراقبے میں مصروف و مشغول ہیں کہ اچانک فرشتہ غیب نظر آیا اور آپ سے کہہ رہا ہے، اقرأ پڑھیے۔ آپ فرما رہے ہیں، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتہ انتہائی طاقت سے بھیج کر کہتا ہے، اقرأ پڑھیے۔ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتہ انتہائی قوت سے بھیج کر کہتا ہے، اقرأ پڑھیے۔ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ناموس اکبر تیسری مرتبہ پوری طاقت سے دبوچ کر چھوڑتا ہے اور کہتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ کہا اس خالق ہستی کے جلوے پر رہو شیدا، اسی کا نام لینا چاہیے جس نے کیا پیدا، وہ جس نے گوشت کے کلو تڑے کو زندگی بخشی، بنائی شکل انسان اور ایسی برتری بخشی، ذریعے سے قلم کے جس نے دی تعلیم انسان کو، اسے وہ کچھ سکھایا جو نہ آ سکتا تھا نادا کو۔ 3 برس تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رازداری کے ساتھ فرض تبلیغ ادا کرتے ہیں، لیکن جب آفتاب رسالت بلند ہو چکا ہوتا ہے تو اب صاف حکم آتا ہے، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین۔ لہذا جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے
اسے علی الاعلان لوگوں کو سنا دو، اور جو لوگ پھر بھی شرک کریں ان کی پرواہ مت کرو۔ اور وأنذر عشيرتك الأقربين اور اے پیغمبر تم اپنے قریب ترین خاندان کو خبردار کرو، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين اور جو مؤمن تمہارے پیچھے چلے ان کے لیے انکساری کے ساتھ اپنی شفقت کا بازو جھکا دو۔ فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون اور اگر وہ تمہاری نافرمانی کرے تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی۔ اور وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام قدوة علماء الإسلام نجم الملة والدين أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري الكندي رحمه الله تعالى أنه قال حدثنا عمر بن حفص بن قياس قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب چڑھا کوئی صفا پر ایک دن اسلام کا غادی نظر کے سامنے تھی بس تھی یہ انسان کی آبادی خطاب ان سے پیمبر نے کیا اللہ کے بندو خلیل اللہ کے پوتو ذبیح اللہ کے فرزندو اگر میں تم سے کہہ دوں کہ اس کو سار کے پیچھے پہاڑوں کی بلندی آہنی دیوار کے پیچھے چھپی ہے رہزنوں کی فوج تم پروار کرنے کو گھروں کے لوٹنے کو شہر کے مسمار کرنے کو یہ کہہ دوں میں اگر تم سے تو کیا تم مان جاؤ گے یقین آ جائے گا کیا مجھ پہ کوئی شک نہ لاؤ گے کہا لوگوں نے ہاں سچا ہے تو یہ جانتے ہیں سب تو بچپن ہی سے صادق ہے امی ہے مانتے ہیں سب یہ سن کر پھر بلند آواز سے سچا نبی بولا اسی انداز سے قرآن ناطق نے دہن کھولا کہ جہالت چھوڑ دو قرآن پر ایمان لے آؤ بتوں کو توڑ دو رحمان پر ایمان لے آؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان دعوت کیا تو قریش نے ابو طالب سے شکایت کی تو اس کے جواب میں ابو طالب فرماتے ہیں تم اپنے دین کی تلقین
کو رہنے دو جانے دو تم اپنے دین کی تلقین کو رہنے دو جانے دو بڑھاپے میں ہماری شان پر دھبا نہ آنے دو میں بوڑھا ہوں اکیلا کل عرب سے لڑ نہیں سکتا میں بوڑھا ہوں اکیلا کل عرب سے لڑ نہیں سکتا میں اڑ بھی جاؤں تو سارا میں اڑ بھی جاؤں تو سارا قبیلہ ڈر نہیں سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا کسی دھم کی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا کسی دھم کی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا مجھے فرض ادا کرنا ہے اس سے ہٹ نہیں سکتا میرے ہاتھوں میں لا کر دو سورج بھی اگر رکھ دے میرے ہاتھوں میں لا کر دو سورج بھی اگر رکھ دے میرے پیروں تلے روئے میرے پیروں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دے خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹو یہ بت جھوٹے ہیں میں جھوٹو کو سچا کہہ نہیں سکتا ابو طالب بھی جوش میں آ کر کہتے ہیں کہاں اے جان عم اب میں کسی سے ڈر نہیں سکتا کہاں اے جان عم اب میں کسی سے ڈر نہیں سکتا جہاں میں کوئی تیرا با جہاں میں کوئی تیرا بے کا کر نہیں سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدستور دعوت اسلام میں مصروف ہو جاتے ہیں قریش بھی آپ کو ستانے کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے وہ سب کچھ کر رہے تھے کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون کبھی آپ کو مجنون کے لقب سے یاد کرتے ہیں وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون کبھی آپ کو جادوگر کا نام دیتے ہیں كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون کبھی آپ کا مذاق اڑایا کرتے ہیں وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون کبھی آپ پر کہانت کی تہمت لگایا کرتے ہیں جس کے جواب میں قرآن کہتا ہے ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون نماز کی حالت میں پشت پر لید سے بھری اوچھڑی رکھتے تھے
وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وحوله ناس من قريش فجاء عقبة ابن أبي معيط بسلا جزور فقذفه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات پر ہر قسم کے مظالم برداشت کرتے رہے، مگر جب صحابہ کرام تک اس کی نوبت پہنچتی ہے تو ان حضرات کو ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر جانے کی اجازت دے دیتے ہیں. نجاشی بادشاہ حبشہ ان مہاجرین کا اکرام کرتا ہے. جب قریش کو اس کی خبر ہوتی ہے تو قریش عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو نجاشی کے پاس بھیجتے ہیں. تو نجاشی مسلمانوں سے دریافت کرتا ہے کہ اپنا مذہب صحیح بتلاؤ. تو حضرت جعفر تیار فرماتے ہیں، کہا اے بادشاہ ہم لوگ کافر اور جاہل تھے، ہم اس دار مشقت میں نکمے اور کاہل تھے، بہت بدکار تھے، بت پوجتے مردار کھاتے تھے. اسی اثنا میں ایک سچا نبی پیدا ہوا ہم میں، نبی شہرا ہے ساری قوم میں، جس کی امانت کا کوئی منکر نہیں، جس کی صداقت کا دیانت کا ہمیں تلقین کی، ان پتھروں کا پوجنا چھوڑو، زنا سے جھوٹ سے چوری سے رشوت سے منہ موڑو. ہمارا جرم یہ ہے بت پرستی چھوڑ دی ہم نے، ملی ہم کو اذیت اپنی بستی چھوڑ دی ہم نے. ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ پھر گمراہ ہو جائے، یہاں حاضر ہم اب آپ ہی انصاف فرمائے. یہ سن کر بادشاہ روتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ جو مظلوم میرے دامن دولت میں آئے گا، وہ خود جائے تو جائے کو لے جانے نہ پائے گا. اور قریش کے دونوں قاصد کو واپس کر دیا جاتا ہے. جب قریش کی یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ کے قبول اسلام سے مایوسی لگنے لگتی ہے تو آپ زید بن حارثہ کو ساتھ لے کر طائف تشریف لے جاتے ہیں اور طائف والوں کو کلمہ حق کی دعوت دیتے ہیں. مگر ایک شخص کو بھی قبول حق کی توفیق نہیں ہوتی ہے، بلکہ بدبخت لوگ آپ پر پتھر برسانے شروع کر دیتے ہیں، جن سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم شریف زخمی ہو جاتے ہیں. مگر زبان مبارک پر کوئی حرف بددعا اس وقت بھی نہیں آتا ہے. آواز کہتی ہے، یہ فرما کر نبی نے ہاتھ اٹھا کر ایک دعا مانگی، خدا کا فضل مانگا، ہوئے تسلیم و رضا مانگی، دعا مانگی الہی قوم کو چشم بصیرت دے، الہی رحم کر ان پر، انہیں نور ہدایت دے، جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہے کر دے معاف
ان کو الہی فضل کر کو سارے طائف کے مکینوں پر الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر سے واپس ہوتے ہیں تو انتہائی درجے رنج و غم سے نڈھال ہوتے ہیں، تو تسلی دینے کے لیے اور غم کو دور کرنے کے لیے فخر الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعزازی جلوس سے نوازا جاتا ہے کہ ایک رات آپ عتیم کعبہ میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ جبرائیل امین آ کر آپ کو براق پر سوار کرتے ہیں اور مسجد اقصی لے جاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ اس کے بعد آپ کو بالترتیب ساتوں آسمانوں کی سیر کرائی جاتی ہے، اس کے بعد آپ سدرۃ المنتہا کی طرف تشریف لے چلتے ہیں، آپ جنت کا نظارہ کرتے ہیں، وہاں قرآن کہتا ہے أفتمارونه على ما يرى کیا پھر بھی تم ان سے اس چیز کے بارے میں جھگڑتے ہو جسے وہ دیکھتے ہیں؟ ولقد رآه نزلة أخرى اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو ایک اور مرتبہ دیکھا ہے، عند سدرة المنتهى اس بیر کے درخت کے پاس جس کا نام سدرۃ المنتہا ہے، عندها جنة المأوى اسی کے پاس جنت المأویٰ ہے۔ إذ يغشى السدرة ما يغشى اس وقت اس بیر کے درخت پر وہ چیزیں چھائی ہوئی تھی، ما زاغ البصر وما طغى پیغمبر کی آنکھ نہ تو چکرائی اور نہ حد سے آگے بڑھی، لقد رأى من آيات ربه الكبرى سچ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بہت کچھ دیکھا۔ آواز کہتی ہے سرور دی جا جاتے ہیں سوے عرش بری، سرور دی جا جاتے ہیں سوے عرش بری، دست بستا ہے کڑے افلاک کے سارے مکی، مرحبا کا شور پہ ہم آسماں پر ہے بلند، مرحبا کا شور پہ ہم آسماں پر ہے بلند، کہہ رہے ہیں انبیاء خوش آمدید شاہدی، جا کے سدرہ پہ کہا جبریل نے یہ بات، اب جا کے سدرہ پہ کہا جبریل نے یہ بات، اب بس میری پرواز کی حد ختم ہوتی ہے یہی، ان سے رخصت ہو کے اور آگے بڑھے محبوب حق، ان سے رخصت ہو کے آگے اور بڑے محبوب حق، کر کے طبقات سارے پہنچتا عرش بری، سینہ اطہر کو بھر کر نور حکمت سے حضور، سینہ اطہر کو بھر کر نور حکمت سے حضور، راہ
رات ہی کو لوٹ آئے چرخ سے سوئے زمین۔ جب 10 برس تک مسلسل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کے جواب میں کفار مکہ کی طرف سے انکار کے علاوہ کوئی دوسرا جواب نہیں آتا ہے تو اللہ تعالی موسم حج میں یثرب یعنی مدینے سے 6 یا 8 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیتا ہے، جو شب کی تنہائی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حق سن کر اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اسلام کے احکام سکھانے کے لیے آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر کو ان لوگوں کے ساتھ یثرب بھیج دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اوس و خزرج کی تمام شاخوں میں سے آئندہ سال 73 مرد اور 2 عورتیں مقام عقبہ پر موسم حج میں رات کی تاریکی کے اندر آفتاب نبوت کی درخشانی سے فیضیاب ہونے پہنچ جاتے ہیں۔ آواز کہتی ہے مکہ رہا تجارت جو قبائل آتے جاتے تھے، رسول پاک نے جا کر پیام حق سناتے تھے۔ اسی صورت سے چند افراد آئے عرض یثرب سے، پسند آیا انہیں اسلام ہی سارے مذاہب سے۔ وطن میں جا کے سب نے دین بیضا کی منادی کی کہ لوگوں جاگ اٹھی قسمت ہماری خشک وادی میں، خدا کے فضل سے ہم سب مسلمان ہو کے آئے ہیں، دلوں سے بت پرستی کی نجاست دو کے آئے ہیں، لیا جانے لگا ختم الانبیاء کا نام یثرب میں، لگا ہر سمت پھلنے پھولنے اسلام یثرب میں۔ جب یثرب یعنی مدینے میں اسلام کو پناہ حاصل ہو جاتی ہے تو اب وحی الہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کر جانے کی اجازت دے دیتی ہے۔ اس وقت قریش دار الندوے میں مشورے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں اور مختلف رائے اور خیالات کے بعد ایک رائے یہ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل میں ہر قبیلے کا ایک ایک فرد شریک ہو، تاکہ آپ کا خاندان بدلہ لینے سے عاجز رہے۔ سب اس رائے کو پسند کر لیتے ہیں۔ ادھر خداوند عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشورے کی اطلاع دے دیتا ہے اور ہجرت کا حکم فرما دیتا ہے، اور آپ صدیق اکبر کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، وہاں سے غار ثور کی طرف چلے جاتے ہیں۔ غار ثور کے قیام کے تیسرے دن یہ مختصر سا قافلہ دشمنوں سے بچتے بچاتے ایک روز قبا پہنچتا ہے۔ آواز کہتی ہے طلوع بدر کے ساماں ہوئے بز میں کواکب میں، کئی دن سے یہ روشن ہو چکا تھا عرض یثرب میں، نکل کر شہر سے خلقت قبا تک چل کے آتی تھی، تمنا رنگ حسرت بن کے آنکھوں میں سماتی تھی، بھٹکتا تھا تصور منزلوں میں اور راہوں میں، سحر
سے شام تک ایک شکل رہتی تھی نگاہوں میں، کئی دن تک نہ جب صورت دکھائی شاہ والا نے، بہت مضطر ہوئے شمع نبوت کے پروانے، کسی نے دی خبر اے لو رسول اللہ پہنچے، جناب حضرت صدیق بھی ہمراہ پہنچے، اکٹھے ہو گئے ہر سمت سے طالب زیارت کے، شعاعوں کی طرح سے گرد خورشید رسالت کے، پیغمبر نے قبا میں چند دن آرام فرمایا، مروت نے بلطف خاص سے فیض عام فرمایا۔ قرآن و حدیث کی شاہ راہ پر شاہد عالم کی مکی زندگی کا سفر پورا ہو چکا ہے، اور اس سفر کا مسافر اپنی منزل پہ پہنچ چکا ہے۔ دوستو، اگر سلامت رہے خدا نے ملنا مقدر کیا تو انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں شاہد عالم کی مدنی زندگی کا سفر بھی انہی شاہراہوں پر طے کریں گے۔ اب آخر میں شاہ کونین کو سلام کا نذرانے عقیدت پیش کر کے ہم رخصت ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے کنوں کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاویدہ دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے اما دے دی، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کہ اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑوں میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کی سادگی در سے بصیرت تھی، سلام اس پر کہ جس کی سادگی، سلام اس پر کہ جس کی ذات فقر آدمیت تھی، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشقیں کھول دی جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی
بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی۔ حضرات محترم، آپ آواز کے سفر کے اس پروگرام میں آقائے نامدار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا خلاصہ دل کے کانوں سے سن رہے تھے۔ یہ پروگرام اس قدر جاذب، اس قدر دلکش اور اس قدر پرکیف تھا کہ سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ آقائے نامدار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں غموں کا جو طوفان، ظلم و ستم کے جو پہاڑ توڑے گئے، یقینی طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے مظالم ڈھائے گئے، خود آقائے نامدار کے کہنے کے مطابق اتنا کسی اور نبی کو نہیں ستایا گیا جتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ یہ پروگرام جس کو ڈیزائن کیا تھا، اسی مدرسے کے استاذ حضرت مولانا مفتی محمد شاہد صاحب قاسمی کلیان پوری حفظہ اللہ نے، اور اس پروگرام کو ان 6 طلبہ نے پیش کیا اور بہت عمدہ انداز میں پیش کیا، اور دل کے کانوں سے تمام سامعین نے سنا۔ اگر وقت تنگ نہ ہوتا تو مزید اس پروگرام کو سننے کی تڑپ ہمارے سامنے دکھ رہی تھی، لیکن چونکہ حضرت علماء تشریف لا چکے ہیں، بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اتنا کہہ دینا کافی ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے، نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالہ زاروں سے، وہی آب و گلے ایران وہی تبریز ہے ساقی۔ وہ اگر آج ہمارے اس پروگرام کو طلبہ کے اس خوبصورت آواز کے سفر کو سنتے تو یوں کہتے، نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، نہیں نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ مکی زندگی کا ان طلبہ نے پیش کیا۔ میں اس پروگرام سے خوش ہو کے ان کے استاذ محترم کو اور ان تمام طلبہ کو مختصر سا ایک انعام دینا چاہتا ہوں۔ قاری تحسین صاحب 200 روپے استاذ محترم کے لیے اور باقی 50 ان 6 کے 6 طلبہ کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے خلاصے کے طور پر میں یہ ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں، کسی شاعر نے کہا، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے، باب جہالت بند کیا اور ذہنوں کے در کھول دیے، انگاروں کو پھول بنایا ذروں کو خورشید کیا، جن ہونٹوں میں زہر بھرا تھا ان کو میٹھے بول دیے، میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا، میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا، دنیا کے لوگوں نے جن کے ہاتھوں میں کشکول دیے، آپ سے بڑھ کر انسانوں کا اور کوئی ہمدرد نہیں، آپ سے بڑھ کر انسانوں کا اور کوئی ہمدرد نہیں، سنگ زنوں کو سنگ کے بدلے پیار کے موتی تول دیے، مدحت کا ٹوٹا نہ تسلسل گنبد سبز کے سائے میں، ساتھ زبانیں چھوڑ دیا تو آنکھ نے موتی رول دیے، یاد مدینہ جب بھی آئی ہم جیسے مجبوروں کو، یاد مدینہ جب بھی آئی ہم جیسے مجبوروں کو، طائر جسم و جان ہمارے اڑنے کو پر تول دیے،
بے کیفی کے موسم میں ایک کیف سوا اعجاز ملا، نغمہ نعت سرور دین رنگ فضا میں گھول دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، مکی زندگی کا یہ خلاصہ جس کو مفتی محمد شاہی صاحب نے لکھا اور ان طلبہ نے پیش کیا، میں تہہ دل سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔